نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين المكين الرؤوف الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زر رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ عالم بیچارگی ہے غم کا چارہ چاہیے یا رسول اللہ آپ کا ہم کو سہارا چاہیے لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام مکرم محتشم علماء کرام حفاظ کرام قرہ حضرات ثنا خوانان رسول آپ اور میں حضور نبی رحمت شفیع امت کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں اللہ رب العزت آپ کا میرا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے حضور نبی رحمت شفیع امت کی توجہات کا ذریعہ بنائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات عطا فرمائے آج کی اس بزم کی سعادت حاصل کرنے والے محترم جناب چودھری اظہر صاحب مظہر صاحب غلام مرتضیٰ صاحب اور غلام قادر صاحب اور چودھری حبیب اللہ صاحب دیگر ان کے رفقا اللہ رب العزت ان کے تمام کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے انہوں نے حضور کی محفل کو سجایا اللہ ان کے گھر کو اپنی رحمتوں سے سجا دے خوشیوں سے سجا دے برکات سے سجا دے اپنے فضل سے سجا دے آج کی اس بزم کی رونق اور زینت اور ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب الحاج احمد علی حاکم صاحب تشریف لا چکے ہیں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا انتظار بھی آپ کو ہے اصل میں جس ہستی کے آپ اور میں منتظر ہیں اس ہستی کا انتظار ابو بکر نے کیا اس ہستی کا انتظار عمر نے کیا اس ہستی کا انتظار عثمان غنی نے کیا اس ہستی کا انتظار مولا علی نے کیا اس ہستی کے انتظار میں اویس نے اپنا حال بے حال کر دیا اس ہستی کے انتظار میں سلمان فارسی نے ہزاروں میلوں کی مسافت کی اور کئی لوگوں کی غلامی اختیار کی اور اس کے انتظار میں طبہ حمیری نے اپنا ایک محبت نامہ چھوڑا اصل میں آپ اور میں حضور کے منتظر ہیں یہ محفل حضور کی محفل ہے اگر محفل کا دولہا نہ آئے تو پھر محفل نہیں رہتی بیٹی کی شادی ہو لائٹنگ لگی ہو پھول بکھرے ہوں خوشبوئیں مہک رہی ہوں اور ان ٹائم اور این وقت پر دولہا نہ آئے تو وہ کبھی شادی نہیں رہتی وہ تو ماتم میں بدل جاتی ہے تو صاحب یہ محفل نہ تو میرے لیے ہے نہ یہ حاکم صاحب کے لیے ہے یہ محفل اسی کی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے اس محفل کے دولہا وہی ہیں جو کائنات کے دولہا ہیں اس محفل کے دولہا وہی ہیں جو تمام انبیاء کے دولہا ہیں اس محفل کے وہی دولہا ہیں جو عرش معلیٰ کے دولہا ہیں اگر اس محبوب کی آمد نہ ہوئی تو پھر یہ محفل کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ محفل یاد رکھیے گا یہ برکت کے لیے نہیں ہوتی برکت کے لیے اور بڑے کام ہیں یہ ہدایت کے لیے ہوتی ہے یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی یہ انقلاب کے لیے ہوتی ہے اگر محفل کے بعد آپ کی زندگی میں ہدایت نہ آئے انقلاب نہ آئے انقلاب یہ ہے کہ جس محبوب کے لیے آپ آئے ہیں اگر اس محبوب کا بسیرا ہی نہ ہو اس کی آمد ہی نہ ہو جی اگر وہی تشریف نہ لائے تو پھر محفل کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا وہ تو ایک کانوں کا چسکا رہا اس لیے گزارش اتنی کروں گا آپ اور میں اس محبوب کے منتظر ہو کے بیٹھیں ہو سکتا ہے وہ بڑے کریم ہیں وہ کبھی اداؤں کو پسند کر لیتے ہیں کبھی قضاؤں کو پسند کر لیتے ہیں حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سنتے چھوڑ دی اکیلے فرض پڑھ کے سو گئے اور وادی ہمراہ میں رات کو جب آرام کیا آنکھیں بند ہوئیں حضور کی تشریف آوری ہو گئی
میرے حضور نے فرمایا میرے علی میرا بیٹا ہو گیا، میرا شہزادہ ہو گیا، میری سنتوں کو اہمیت نہیں دی، میری ادا کو اہمیت نہیں دی، تو پیر مہر علی شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھیں برس رہی تھی۔ ایک جواب عرض کیا تھا آپ نے، وہ سنا کہ میں اپنا موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر روز سنتے بھی پڑھتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، آپ پر درود بھی پڑھتا ہوں، روز آپ کو آوازیں بھی لگاتا ہوں، آپ کا منتظر رہتا ہوں، آپ کی اڑیک میں، آپ کے پیار میں، آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی میں، آپ کی جستجو میں، آپ کی تمنا میں، آپ کی آرزو میں، یا رسول اللہ روز راتیں بیت جاتی ہیں، آپ آتے ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا روز پڑھ کے سوتا ہوں، نہیں آتے، آج چھوڑ کے سوتے ہیں، ہو سکتا ہے سونا گلا لے کے ہی آ جائے، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے یار شکوہ کرنے ہی آ جائے۔ تو جو محبوب کو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، محبوب کو اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہے، وہ ذرا ہاتھ بلند کر کے بولے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس محفل میں جس طرح آپ بیٹھے ہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ آواز دینے والے بنے وہ بڑے کریم ہیں، وہ کبھی قضاؤں کو پسند کر لیتے ہیں، کبھی اداؤں کو پسند کر لیتے ہیں، تو اس لیے گزارش اتنی ہے آپ اور میں جس محبوب کے لیے آئی ہیں وہ محبوب ہم پر راضی ہو جائیں، تو یہ ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پڑھنا سننا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ خدا وہ ہے جس نے تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتوں کو پیدا کیا، جس کو چاہا گورا کر دیا، جس کو چاہا کالا کر دیا، جس کو چاہا بڑا بنا دیا، جس کو چاہا چھوٹا بنا دیا، کسی کی آنکھیں موٹی، کسی کی آنکھیں چھوٹی، کسی کی ناک باریک، کسی کی ناک موٹی، کسی کے ہونٹ موٹے، کسی کے ہونٹ باریک۔ اس نے فرمایا یہ میری منشا، یہ میری چاہت، یہ میری رضا، یہ میرا ارادہ، میں نے جس کو چاہا، جب چاہا، جیسے چاہا، جتنا چاہا وہ بنا دیا، یہ میری اپنی مرضی تھی، میری اپنی منشا تھی، میرا اپنا ارادہ تھا۔ یاد رکھیے گا آپ کو کسی کے علم سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کے رویے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کی طبیعت سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ اگر کسی کی صورت پر اختلاف کرتے ہیں تو یہ کسی کی صورت پر نہیں ہے، یہ مصور کی بنائی ہوئی تصویر پر ہے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ میرے بندے جب تو کسی کی شکل پر، کسی کی صورت پر، کسی کی بناوٹ سجاوٹ پر معترض ہوتا ہے تو یاد رکھنا یہ اعتراض تیرا اس کی صورت پر نہیں ہے بلکہ میری مرضی پر ہے۔ جب میری مرضی تھی میں نے اپنی مرضی سے بنایا، جس کو چاہا، جیسا چاہا، جتنا چاہا، جب چاہا بنا دیا۔ اب میری مرضی پر کوئی سوال نہیں کر سکتا، مجھ سے سوال کا کوئی جرت نہیں رکھ سکتا، کسی کی جسارت نہیں ہو سکتی۔ توجہ رکھیے گا، یہ پیمانہ، یہ اصول، یہ طریقہ، یہ اسلوب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے لیے فرمایا، آدم کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، ابراہیم کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، اسماعیل کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، اسماعیل کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، داؤد کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، سلیمان کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، یحییٰ کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، زکریا کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، یوسف کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، یونس کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے۔ توجہ سے سنیے گا، فرمایا شیس کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، شعیب کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، موسیٰ کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، عیسیٰ کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی فرمایا میری مرضی سے، میری منشا سے، میرے ارادے سے، ایک اصول، ایک طریقہ، ایک ہی اصول۔ توجہ سے سنیے گا، فرمایا ابو بکر کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، عمر فاروق کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، عثمان کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، حیدر کرار کو بنایا کیف یشاء اپنی مرضی سے، حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک ہر کو کیف یشاء اپنی مرضی سے، حضور کی اہل بیت کو کیف یشاء اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، ایک اصول، ایک طریقہ، غوث، کلندر، کتب، ابدال، خاص، عام، کافر، مشرک، منافق، یہودی، نصرانی، ماننے والا، نہ ماننے والا، وہ چاہے آگ کی پوجا کرنے والا ہو، وہ چاہے بتوں کی پوجا کرنے والا ہو، وہ چاہے کاٹ کی پوجا کرنے والا ہو، وہ ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، ہم نے ہر کسی کو اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ یہ اصول، یہ طریقہ ہر کسی کے لیے رہا، لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کی، حضرت حسن
میرے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میری آنکھ دیکھتی کیسے کسی ماں نے جنا نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں رکھا۔ توجہ سے سنیے گا، فرمایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، سب کے لیے کیف یشاء، محبوب کے لیے کما تشاء، فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو بنایا اپنی مرضی سے، محبوب تجھے بنایا تیری مرضی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا کلیم اللہ میری مرضی سے، خلیل اللہ میری مرضی سے، ذبیح اللہ میری مرضی سے، روح اللہ میری مرضی سے، لیکن حبیب اللہ تو اپنی مرضی سے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب کلیم اللہ محبوب کے بننے جیسا نہیں، سبحان اللہ، جب کلیم حبیب جیسا نہیں، جب خلیل حبیب جیسا نہیں، آج کا کوئی کمینہ کہے میں نبی جیسا، اور جب حبیب کا مقابلہ کلیم نہیں کر سکا تو کس بات کی مولی ہے؟ بے شک بے شک۔ آپ توجہ سے بات سنیں گے کیونکہ یہاں ارباب علم و دانش کا جمع غفیر ہے، علامہ عبد الوہید صاحب اور عامر بھائی کیونکہ خود فاضلین میں سے ہیں، ان کی موجودگی میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ حاکم صاحب آپ محبت فرمائیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنی مرضی سے بنے۔ حدیث کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قولی، ایک ہوتی ہے فعلی اور ایک ہوتی ہے تقریری۔ قولی حدیث اسے کہتے ہیں جو حضور نے فرمایا، فعلی حدیث اسے کہتے ہیں جو حضور نے عمل کیا ہو، اور تقریری حدیث اسے کہتے ہیں جو حضور کے سامنے عمل کیا گیا ہو اور حضور نے منع نہ کیا ہو۔ اب حضور کی بارگاہ میں حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی مرضی سے بنے۔ سبحان اللہ، آپ اپنی مرضی سے بنے ہیں، آپ اسٹیج سے لے کر آخر تک حضور کا ہر عاشق۔ آپ ایک سوال کا جواب دیں، مجھے اتنا بتائیں جو ابھی بن رہا ہے وہ مرضی کیسے بتا رہا ہے؟ آنکھ بنی نہیں، بنتا جسم کس آنکھ سے دیکھ رہا ہے؟ ہاتھ بنے نہیں تو پھر وہ ہاتھوں کا تذکرہ کس زبان سے کر رہا ہے؟ دل بنا نہیں، ارادہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دماغ بنا نہیں تو فیصلہ کہاں سے کر رہا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، اس بات کا ایک جواب ہے، فرمایا یہ آنکھ بننے سے پہلے یار کی ایک آنکھ اور بھی ہے۔ ماشاءاللہ، مالک پھر وہ آنکھ کون سی ہے؟ فرمایا وہ آنکھ بس مجھے تکتی ہے اور پھر میں یار کو تکتا ہوں۔ تمہیں بات کی سمجھ نہیں آئی؟ جب شب اسرا کا دولہا بن کے وہاں آیا ہم یار کو تکتے رہے، یار ہمیں تکتا رہا۔ دنیا میں اصول تھا جب آنکھ کوئی منظر دیکھتی ہے تو منظر کی تعریف کرتی ہے، یہ پہلا موقع تھا منظر نے نظر کی تعریف کی۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطیب اہل سنت۔ منظر کہہ رہا ہے، نظر کیسی ہے؟ ماشاءاللہ بھائی آپ مری جائیں، ناران کاغان جائیں، آپ دبئی جائیں، پیرس جائیں، آپ واپس آ کے کہیں گے کیا ماحول تھا، کیا علاقہ تھا، کیا سین تھا جی، لیکن یہاں الٹ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کیا نظر تھی؟ واہ واہ، بھائی کیا نظر تھی؟ یہ پہلی بار ہوا کہ منظر نظر کی تعریف کر رہا ہے۔ فرمایا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اور جس نظر کی تعریف منظر کرے اس جیسی نظر کائنات میں نہیں۔ بے شک، بالکل۔ اب جو محبوب بن اپنی مرضی سے سکتا ہے وہ کہیں آ جا بھی تو اپنی مرضی سے سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا بات، جو بننے میں اپنی مرضی کا مالک ہے، جو بننے میں با اختیار ہے، وہ آنے جانے میں بھی با اختیار ہے۔ آنے جانے بھی دیکھیں میرے نبی کا حسن بھی کیا حسن ہے، حضور کی صورت بھی کیا صورت ہے، ہر صورت کے بننے کی یہی صورت ہے۔ واہ 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 واہ، حضور کے صورت کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل بھی اچھا ہوگا، من بھی اچھا ہوگا، من کے اندر اجالے ہوں گے، آپ توجہ سے بات کو سماعت کریں گے۔ نبی کی صورت بھی کیا صورت ہے، ہر صورت کے بننے کی یہی صورت ہے،
جب ہر صورت کے بننے کی یہی صورت ہے، ہر صورت کے بچنے کی بھی یہی صورت، سبحان اللہ، بے شک ہر صورت کے بننے کی یہی صورت ہے اور ہر صورت کے بچنے کی بھی یہی صورت ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو میں جملہ آسان کر دیتا ہوں، بے صورت کی بھی تو یہی صورت ہے، واہ واہ، بے صورت کی بھی تو ایک ہی صورت ہے اور وہ میرے محمد کی صورت ہے۔ توجہ کریں گے، جب اس نے اپنے حسن کو بکھیرا 1,24,000 صورتیں بنی، جب حسن کو سمیٹا تو ایک محمد کی صورت بنی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد۔ اصل میں حضور تاجدار ختم نبوت ہیں، کہیں نا سارے زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت حضور کیوں ہیں؟ تاجدار ختم نبوت حضور کیوں ہیں؟ اصل میں وہ یہ چاہتا تھا یار کی صورت کو دیکھے بعد، یار کی صورت کو دیکھنے کے بعد کوئی کسی کو نہ دیکھے۔ واہ واہ، دیکھیں آدم کے بعد انتظار کروایا، شیش نبی ہوگا، شیش کے بعد انتظار کیا گیا، ابراہیم کے بعد انتظار کیا گیا، اسماعیل کے بعد بھی انتظار کیا گیا، فرمایا اب انتظار ختم، اب کوئی اور صورت نہیں بنے گی، یہ ساری صورتوں کی ایک ہی صورت ہے، اس پر ختم نبوت ہے اور ختم حسن ہے۔ محبوب صرف نبوت کو ختم کرنے نہیں آیا، حسن کو بھی ختم کرنے آیا ہے۔ محبوب کے بعد نہ تو نبوت ہے نہ کوئی حسن ہے۔ ماشاءاللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ، سلامت سلامت۔ باغ میں جائیں، ایک پودا دیکھیں نا، ایک پودا تو آپ کو اچھا لگے، آپ کہتے ہیں تھوڑا آگے بڑھوں، ہو سکتا کوئی اور اس سے بھی اچھا ہو، پھر اس کو جب دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں تھوڑا آگے بڑھوں، ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی اور اچھا ہو۔ یہ اچھے اچھے کی تلاش میں آپ بڑھتے رہتے ہیں، یہ وہ بڑھاتا رہا، 1,24,000 پر یہی اصول رہا۔ فرمایا اس کے بعد اور آنے والا ہے، اس کے بعد اور آنے والا ہے، اس کے بعد اور آنے والا ہے۔ لیکن جب عیسیٰ آئے فرمایا ان سے کہہ دے من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو احمد آئے گا ساری صورتوں کی وہ ایک صورت ہے، سبحان اللہ، ساری صورتوں کی وہ ایک صورت ہے۔ آپ کسی کا انتظار نہیں کرنا، بلند آواز سے بولے، آپ کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا ہم حضور کے جلووں کے منتظر ہیں، حضور کے نظارے کے منتظر ہیں۔ حضرت اسماعیل حقی سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ، آپ روح المعانی کے سرتاج ہیں، مصنف ہیں، اتنی بڑی تحقیق کی۔ آپ فرماتے میں پریشان ہوا، بہت پریشان تھا۔ کیا پریشانی تھی؟ فرماتے ہیں میں تحقیق لکھ رہا تھا، حضور فرماتے ہیں جب میرے عاشق کو موت آتی ہے نا تکلیف نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، آپ جملہ سنیں گے، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، میں معاملہ آسان کر دوں گا۔ جب عاشق کو موت آتی ہے تکلیف نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے جب کسی کی جان نکلتی ہے وہ تڑپتا ہے، اس کی جان کو لالے پڑتے ہیں، حالت اس کی غیر ہوتی ہے، کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں تحقیق کرنی تھی، پریشان تھا، یار کا فرمان لکھوں یا تجربہ لکھوں؟ اس پریشانی کے عالم میں حضور پہ درود پڑھتے پڑھتے سو گیا، بلند آواز سے۔ جب مشکل آ جائے تو درود پڑھا کریں، جب مشکل آئے تو درود پڑھیں۔ اچھا جب مشکل آئے تو درود پڑھیں، جس کو مشکل میں پکارا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل کشا، بلند آواز سے۔ عامر بھائی سلامت رہیں، آپ بھی سارے بولیں مشکل کشا، توجہ ہے۔ اچھا درود مشکل کشا ہے کہ درود نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، درود نہ پڑھے تو دعا نہیں ہوتی، توجہ ہے۔ اگر درود مشکل کشا ہے تو جن پر درود ہے، واہ واہ، درود کو مشکل کشا مانتے ہو، وہ جن پر درود ہے، یہ درود ہے آقا پر، آقا مشکل کشا، یہ درود ہے مولا کائنات پر، مولا کائنات مشکل کشا، یہ درود ہے امام حسن پر، امام حسن مشکل کشا، یہ درود ہے امام حسین پر، امام حسین مشکل کشا، اور یہ درود ہے سیدہ کائنات پر، سیدہ کائنات مشکل کشا۔ واہ واہ، آپ ایک کو
मुश्किल कुशा नहीं मानते उसने 5-5 मनवा दिए। सुभान अल्लाह। आप एक को नहीं मानते, आप बात पर तवज्जो करेंगे, मामला बिल्कुल आसान हो जाएगा। दरूद मुश्किल कुशा है तो जिन पर सोना दरूद है वो भी मुश्किल कुशा है। आप तवज्जो करेंगे, पूरी नमाज में दरूद ना पढ़े नमाज नहीं होती, नमाज नहीं होती। सुने, एक साहबी दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया मांग रहा है दरूद पढ़ा है? अल्लाह अकबर। अल्लाह से मांग रहा है दरूद पढ़ा है? या रसूला नहीं। फरमाया फिर ये दुआ पहुंची नहीं, ये दुआ पहुंची नहीं। अब साहबी ने सवाल किया होगा मालिक, वो शारक के करीब है फिर भी नहीं पहुंची, अल्लाह अकबर। इतना करीब है फिर भी नहीं पहुंची। फरमाया वो शारक के नेड़े, हम जान के नेड़े हैं। सुभान अल्लाह। वो शारक, मेरे शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जब शारक कटती है तो जान निकलते थोड़ा वक्त लगता है, जान निकलते वक्त लगता है। वो खुद शारक के करीब रहा, महबूब को जान के नेड़े कर दिया। फरमाया तू इससे भी ज्यादा अजीज होना चाहिए, तवज्जो से बात सुनेंगे। फरमाया दुआ पढ़ी नहीं, ये तो दुआ पहुंची नहीं, तो कैसे पहुंचती? हुजूर ने फरमाया दरूद पढ़ता तो पहुंचती। अल्लाह अकबर। चलें, पूरे कुरान में सूरह इखलास वाहिद सूरत है जो तौहीद पर उतरी है, सारी की सारी सूरत। हाकिम साहब, आपको अल्लाह ने ये शोरा दिया है, अल्लाह ताला ने आपको ये मनसब दिया है, आप कभी कहीं ना कहीं इस जुमले को ज़रूर अपने अशार में कोट करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद, महबूब तू फरमा दे अल्लाह एक है। अब एक अल्लाह फरमा रहा, महबूब तू फरमा दे। फरमा मालिक जब तू अकेला है, तू यकता है, तू वाहिद है, तू खुद फरमा दे। नहीं महबूब तू कह गए, या अल्लाह तू खुद क्यों नहीं कहता? उसने फरमाया मेरी ये शान नहीं है कि मैं हर किसी से कलाम करूं, मेरी ये शान नहीं कि मैं हर किसी से कलाम करूं। मैं मालिक हूँ, खालिक हूँ, कुदरत रखता हूँ, जिससे चाहूँ, जितना चाहूँ, जब चाहूँ कलाम कर सकता हूँ, फिर भी नहीं करता। मालिक क्यों? फरमाया मैं बताना चाहता हूँ, मैं रब्बों के यार के वसीले के बगैर कलाम नहीं करता। मैं रब्बों के, मैं खालिकों के, मैं कादिरों के और मैं यार के वसीले के बगैर कलाम नहीं करता। तू कौन होता है यार को छोड़ के मुझसे बातें करने वाला? जब मैं कलाम करता हूँ मैं भी यार के वसीले से करता हूँ, और जब तू कलाम करे तो तू भी यार का वसीला लेके आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं दरूद पढ़, अब साहबी ने दरूद पढ़ा, मुझे एक बात की समझ आई, दुआ से पहले दरूद पढ़ें तो फिर दुआ होती है, अगर नमाज में दरूद पढ़ें तो फिर नमाज होती है। ये यहाँ भी मुश्किल कुशा, वहाँ भी मुश्किल कुशा, बगैर दरूद के ना नमाज है ना दुआ है। मालिक तो फिर दरूद कौन सा है? फरमाया दरूद वही है जिसमें मेरे अली का जिक्र हो। लुंडा दरूद हमें चाहिए ही नहीं, हमें वो दरूद नहीं चाहिए जिसमें मेरी फातिमा का जिक्र ना आए, वो दरूद नहीं चाहिए जिसमें मेरे शहजादों का जिक्र ना आए। तवज्जो से बात सुनिएगा, नमाज जरूरत है, नमाज की जरूरत है दरूद, और दरूद की जरूरत है अली। अगर अली ना हो तो दरूद नहीं होता, अगर दरूद ना हो तो फिर नमाज नहीं होती। माशाअल्लाह, नाराए हैदरी, माशाअल्लाह। अब हजरत इस्माइल हकी दरूद पढ़ते पढ़ते एक रात सोए, दूसरी रात सोए, जब तीसरी रात सोए ना तो हुजूर की आमद हो गई। जब हुजूर की आमद होगी ना तो सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे, सारे गम छट जाएंगे, फिर जिंदगी में कोई गिला नहीं रहेगा, सारे शिकवे दूर हो जाएंगे। एक बार सोने को आ लेने तो दो ना, जब वो आ गए तो फिर कभी तुम्हें किसी से शिकवा नहीं होगा। यार के आने के बाद कोई दुख बाकी नहीं रहेगा। याद रखिएगा, आशिक की भूख, आशिक की प्यास और आशिक का सारा मलबा, आशिक का सारा मुद्दा एक ही होता है, वो होता है दीदार यार। हुजूर की आमद हो गई, मेरे हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं इस्माइल परेशान लगता है, या रसूला परेशानी ने घेर रखा है, मुहक्किक हूँ, जब आपने मनसब दिया है तो करम नवाजी फरमाएं। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या परेशानी है? या रसूला जब जानते हैं तो करम फरमाएं। आका ने फरमाया परेशान ना हो, मैं बात बिल्कुल ख़त्म करने वाला हूँ, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा रहा। आप अगर मोहब्बत के साथ इस जुमले को सुन लेंगे तो बिल्कुल मामला बहुत आसान हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप जितनी नात खानी सुनेंगे आप इस नीयत से सुनेंगे कि आज रात हुजूर की आमद हो जाए।
اصل میں اس پرفتن دور میں جب مہنگائی نے گھیر رکھا ہے، جب فحاشی اور عریانی نے ہمیں گھیر رکھا ہے، ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کبھی ہم محبوب کو آواز ہی دے لیں، کبھی یار کو بلائیں تو صحیح نا یار۔ 3 راتیں ہو گئی، 3 راتوں کے بعد یار کی آمد ہوئی، فرمایا اسماعیل پریشان نہ ہو، کل سورہ یوسف کی تلاوت کرنا۔ آقا وہ تو کئی بار پڑھ چکا ہوں، آگے بھی کرم نوازی فرمائیں، کہاں سے پڑھوں؟ فرمایا قطعاً ایدیہم، یہاں سے پڑھنا۔ یا رسول اللہ آگے بھی کرم نوازی فرمائیں، فرمایا تو پریشان ہوتا ہے کہ میرے عاشق کو جب موت آتی ہے تکلیف نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے محسوس نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے محسوس نہیں ہوتی۔ آقا کیوں؟ فرمایا جب زلیخا پر الزام لگا، تانا زنی ہوئی، زلیخا پریشان ہوئی کہ تو ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے، تو کوئی عاشق قریب ہوا، اس نے کہا زلیخا پریشان نہ ہو، یہ سارا معاملہ دیکھنے اور نہ دیکھنے کا ہے، بالکل یہ سارا معاملہ دیکھنے اور نہ دیکھنے کا ہے۔ جو تو دیکھ چکی ہے نا ان کو دکھا دے، ان کو صفائیاں نہ دے، ان کو دلیلیں نہیں، دلیلوں کی ضرورت نہیں، جو تو نے دیکھا ہے وہ ان کو دکھا دے۔ سب کی دعوت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، کریم ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں، وہ قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے دعوت کی ہے، آپ نے صرف اپنے حسن کی ایک جھلک دکھانی ہے، آپ نے صرف سامنے سے گزرنا ہے، سونا کوئی اپنے محبوب کو تکنے نہیں دیتا، یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنا محبوب دے کے فرماتا رج رج کے دیکھو، دیکھنے والی آنکھ پیدا کرو۔ اس لیے تو فرمایا میں نے تم پر احسان کیا ہے، یہ کیونکہ اپنا محبوب دیا ہے۔ آپ توجہ سے بات سنیں گے، فرمایا ایک جھلک دکھا دے۔ وہ پھل کاٹنی تھی، سامنے سے حضرت یوسف کو گزر ہوا، قرآن کہتا ہے پھل کاٹتے ہوں قطعاً ایدیہم، ہاتھ کاٹ بیٹھے، ہاتھ کٹ گئے، دسترخوان خون سے بھر گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آگے کرم نوازی فرمائیں۔ آقا نے فرمایا اسماعیل ان کو تکلیف ہوئی تھی لیکن محسوس نہیں ہوئی۔ آقا کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا سامنے حسن یوسف تھا، حسن یوسف کو دیکھ کے تک کے وہ مدہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، بے خبر ہو گئی، پتہ نہ رہا وہ اس جہاں میں ہے یا کس جہاں میں ہے، کیونکہ سامنے حسن یوسف تھا، اس کو دیکھ کے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فرمایا اسماعیل تو پریشان ہوتا ہے، پریشان نہ ہو، اگر حسن یوسف سامنے ہو تو مصر کی عورتیں ہاتھ کٹواتی ہیں، اور جب میرے عاشق کو موت آتی ہے سامنے میں آ جاتا ہوں، میں حجاب اٹھا دیتا ہوں، میرا عاشق جب مجھے تکتا ہے تو پھر وہ مجھے تک کے کہتا ہے اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آقا کے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، میرا عاشق مجھے تکتا ہے۔ عاشق اپنا کام کرتا ہے، اسرائیل اپنا کام کرتا ہے، جان نکلتی ہے، تکلیف ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ مدہوش ہوتا ہے، وہ بے ہوش ہوتا ہے، وہ بے خبر ہوتا ہے۔ آپ بھی بے خبر ہیں، پتہ نہیں کس خبر میں بیٹھے ہیں۔ مجھے اتنا بتائیں، جس ہاسپٹل میں آپ جائیں آپریٹ کروانا ہو تو ڈاکٹر آپریٹ سے پہلے کیا لگاتا ہے؟ انجیکشن۔ انجیکشن کس چیز کا ہوتا ہے؟ نشے کا۔ جب انجیکشن کی سوئی لگتی ہے تو درد ہوتا ہے، لیکن جو ہی انجیکشن آگے چلتا ہے اس کی روانی ہوتی ہے، فوراً نشے میں ہو جاتا ہے۔ وہ جو سوئی پر چیختا تھا اب اس کا پیٹ چیر دیا، جگر نکال لیا، گردے نکال لیے، وہ دھو کے دوبارہ بھی رکھ دیے، سارا کچھ گانٹ بھی دیا، اس کو کوئی خبر ہی نہیں۔ حالانکہ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں، وہ حرکت بھی کرتا ہے، جب آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ حرکت بھی کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، محسوس نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ نشے میں ہوتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کا نشہ ہے، عاشق کا نشہ ہمارا دیدار ہے۔ جب عاشق ہمیں تکتا ہے، جب عاشق ہمیں دیکھتا ہے تو وہ پھر نشے میں آ جاتا ہے، پھر اس کا چاہے پیٹ چیر دیا جائے، چاہے گردن اڑا دی جائے، چاہے بازو کٹ جائیں، وہ بازو کٹ کے بھی پھر بھی گرتا نہیں ہے، بازو کٹ رہے ہوتے ہیں پھر بھی مشکیزے کو سنبھال کے پھرتا ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ وجہ کیا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا، تم بازو کو دیکھ رہے ہو، ہم یار کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس وقت بازو کی خبر نہیں ہے۔ یار کے دیدار میں وہ اتنا گم ہو جاتا ہے۔ عاشقوں گزارش اتنی ہے،
میرے حضور کے حسن کے جلوے جب آپ نے دیکھ لیے، حضور کو آواز دیا کریں، حضور کو بلایا کریں، اپنے آقا کو بلایا کریں، جس محفل میں جائیں حضور کے ہو کر جائیں۔ اس محفل تین لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک محفل پڑھنے والا ہوتا ہے، ایک محفل میں آنے والا سننے والا ہوتا ہے، ایک محفل کو سجانے والا ہوتا ہے۔ اگر تینوں کی مزاج اور تینوں کی طبیعت ایک ہو جائے، میں محفل اس لیے سجا رہا ہوں، آج سونے کا ذکر ہے، کل سونا خود ہوگا، سبحان اللہ۔ محفل سجانے والی کی یہ خواہش ہو جائے اور آنے والے کی یہ خواہش ہو، روز جاتا ہوں، دھکے کھاتا ہوں، دن کو کام کرتا ہوں، رات کو نیند کو قربان کرتا ہوں، پھر بھی سونا نہیں آتا، ہو سکتا ہے آج آ جائے۔ اگر اس کی نیت یہ ہو جائے اور پڑھ کے سنانے والے کی نیت یہ ہو جائے، جس کا ذکر کرتا ہوں، جس کے حسن کے تذکرے سناتا ہوں، وہ حسن دیکھوں بھی تو صحیح نہ کریے۔ یہ جب تینوں کا مزاج ایک ہو جائے گا، یاد رکھیے گا اہل سنت عروج پکڑ جائے گی۔ آج ہماری محافل، ان محافل کا ایک مقصد ہونا چاہیے، با مقصد محفل ہونی چاہیے۔ آج کا آخری پیغام آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں حضور سید شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی آپ کا ادنا سا شاگرد ہونے کے ناطے میں نے چند لمحوں میں حضور کے حسن کی باتیں آپ کو سنائیں اور حضور کے تڑپ اور حضور کی دہلیز کے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک پیغام آخری سنانا چاہتا ہوں، آپ محبت سے سماعت کریں گے۔ یہاں محفل میں مجھے شک نہیں ہے، ویسے آپ اظہار کے طور پہ کہہ دیں سارے حسینی بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں ذرا سارے۔ صرف ایک منٹ کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولوی کو ویسے یہاں بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ ایک جگہ میں خطاب کر رہا تھا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا مفتی صاحب سے، کہتا ہے آپ نے سلام اللہ علیہ کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا میں نے کون سا جرم کر دیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے دلیل دے۔ میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے بخاری شریف کی پڑھی اسے سمجھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو مانتا، کہتا بڑا مانتا ہوں۔ میں نے کہا وہ تو ہر جگہ کہتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، میرا امام لاکھوں سلام پہ ہے، تو ایک پہ یار اعتراض کر رہا ہے، تیری مرضی ہے، میں آپ کا کیا علاج کر سکتا ہوں۔ وہ سلام جن پر سلام اللہ پڑھے، جن پر اللہ سلام پڑھے، خود اللہ۔ آپ پریشان ہو گئے، ہاتھ اٹھائیں گے ذرا۔ میں اپنی اماں کے لیے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ طاہرہ، جن کا لقب عرب کے بدبودار دور میں بھی لقب طاہرہ تھا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور کے لیے کھانا بنا کے لا رہی تھی تو جبرائیل امین آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ اب جس کی ماں پر اللہ کا سلام ہے، بولے تو صحیح ہے، جس کی ماں پر اللہ کا سلام ہے وہ سیدہ کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے حسن کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹے حسن تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، تجھے بڑے ناز نخروں کے ساتھ پالا ہے، تو میرا لال ہے، میرا شہزادہ ہے، میرا نور نظر ہے، میرا جگر ہے، بیٹا اتنا عرصہ ہو گیا تو نے میرے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ ہر ماں کے ارمان ہوتے ہیں، بیٹا کبھی تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا۔ میں اس محفل کا جو پیغام دینا چاہتا ہوں، مجھے اپنی ماں سے بڑا پیار ہے، وہ پیار میں یہاں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، آپ محبت فرمائیں گے۔ حضرت امام حسن نے جو عرض کی نا وہ سنیں، ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے اماں جان میں آپ کے ساتھ کھانا اس لیے بیٹھ کے نہیں کھاتا کہ جہاں سے آپ نوالا توڑنا چاہیں، آپ کا ارادہ ہو کہ میں نے یہاں سے توڑنا ہے اور میں غیر ارادی طور پہ آپ سے پہلے وہاں سے نوالا توڑ لوں، اللہ اکبر، اور میں برتن میں سے جہاں سے آپ نوالا لگانا چاہیں، جہاں سے سالن لگانا چاہیں، میں آپ سے پہلے وہاں نوالا لگا لوں، کوئی بوٹی اٹھا لوں اور مجھے خبر نہ رہے، یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ سونا کو شہزادے ایسے نہیں بن جاتے، شہزادوں کی باتیں بھی اتنی بڑی ہوتے ہیں، کوئی اتنے بڑے ایسے نہیں ہو جاتے، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ آج اس محفل میں بیٹھنے والے اگر ماں ذلیل ہے تو یاد رکھیے گا کوئی فائدہ نہیں ہے محفل میں آنے کا، محفل میں بیٹھنے کا۔ ماں کی عزت اگر بحال نہیں ہوگی، اگر ماں کے آپ مؤدب نہیں ہوں گے، اگر ماں سے آپ کو پیار نہیں ہوگا، یار کوئی بے ادبی تھی تو نہیں نا، یار یہ لگتی تو نہیں ہے بے ادبی، ہماری نظر میں یہ کوئی بے ادبی تھی تو نہیں نا، لیکن کیونکہ وہ بڑے ہیں، کیونکہ وہ بڑے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جو پہلے معاف کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ امام حسین حضور کی بارگاہ سے اٹھے، لاجپال اپنے بھائی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر امام حسن آئے، فرماتے ہیں میں آ گیا ہوں، آپ مجھے منا لیں۔
میں آ گیا ہوں، آپ مجھے منا لیں۔ تو امام حسن مسکرائے، فرمایا اتنی دور سے چل کے جو آیا ہے تو منا بھی لے۔ فرمایا نہیں، ابھی حضور فرماتے ہیں کہ جو پہلے منائے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، آپ ہیں بڑے، اگر پہلے میں مناؤں گا تو پھر پہلا میرا حق بن جائے گا۔ میں کل قیامت کے دن چاہتا ہوں پہلے آپ ہی جائیں، حق آپ کا بنتا ہے۔ سنیں، فرمایا میں گیا ہوں، منا آپ نے، یہ حق آپ لے لیں۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں۔ اگر آپ حسینی ہیں، ہم تو ویسے ہیں جو ہم منہاج القرآن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا تو کام ہی حضور کی اہل بیت کی شان کو پروموٹ کرنا ہے اور جگہ جگہ حضور کی آل کا دفاع کرنا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ اس لیے گزارش اتنی ہے، سارے حسینی ہیں لیکن سچا حسینی وہی ہے جس کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ اچھا ہے۔ کریں گے ماں کے ساتھ رشتہ اچھا؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، ماں کے ساتھ دونوں ہاتھ کھڑا کریں۔ میں نے آپ کو پوری محفل میں تنگ نہیں کیا کہ آپ ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہیں، دونوں ہاتھ کھڑے کریں۔ ماں کو تنگ نہیں کریں گے، اگر ماں کی عزت بحال ہے تو پھر ہر محفل ہے۔ اللہ آپ کا میرا حامی ناصر ہو، حضور نبی رحمت شفیع امت کے در کی ہمیں خیرات عطا فرمائے۔ میرے شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی مدینے جا کے دعا نہیں مانگی، میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں در بطون پر جا کے۔ مجھے آپ فرماتے ہیں مجھے اتنا پتہ ہے در رسول خدا سے لینا ہو تو در رسول سے ملتا ہے، اور در رسول سے لینا ہو تو در بطول سے ملتا ہے۔ میں تو سجدہ کائنات کے مزار پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں آپ کا کتا آیا ہے، اپنے بابا سے سفارش کر دیں۔ دنیا والے بھی بیٹیوں کا میلہ جو ہے وہ واپس نہیں بھیجتے، بیٹیوں کی سفارش کو نہیں موڑتے۔ میں آپ کا کتا ہوں، آپ کے در کا، اپنے بابا سے کہہ دیں کوئی ایک ٹکڑا ڈال دیں اس کو۔ میں ہمیشہ سجدہ کائنات کے در سے، اور ہمیں اپنی آخری نصیحت آپ ہمیشہ یہی فرماتے ہیں بیٹا جب بھی مانگے در بطول سے مانگے۔ بیٹیوں کی سفارش کوئی بھی دنیا دار نہیں موڑ دے تو وہ تو ویسے ہی کائنات کے تاجدار ہیں۔ اللہ آپ کا میرا حامی ناصر ہو، سجدہ کائنات کے در کی آپ کو مجھے خیرات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اظہر بھائی، مظہر بھائی، غلام مرتضیٰ صاحب، غلام قادر صاحب اور ہمارے محسن جناب حبیب اللہ صاحب، اللہ سب کی زندگی کو سلامتی عطا فرمائے، ان کی زندگی کو اپنی رحمتوں سے مزجر فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک بار بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، پھر بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں حدیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں اپنی آنکھوں کو معطر کر کے اور اپنی زبانوں کو جاری کر کے اس جملے پہ سبحان اللہ نہ کہہ سکے آپ تو پھر آپ کی قسمت پہ کوئی اور ناز کرے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جواب دینے سے قبل یہ کہتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان جاؤں اس ہستی پر کہ جس نے اپنی شہزادی کو اس کائنات کے سامنے کہا کہ اگر اس پاک بارگاہ کی عزت کرو گے تو خیرات پا جاؤ گے، اس در سے اگر مڑ جاؤ گے تو ساری دنیا میں پھرتے رہو گے، کوئی خیرات نہ دے گا۔ اس میں زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے اور ذکر زہرا سے محمد کا سرور۔ اس حدیث مبارکہ کو سید زادے تشریف فرما ہیں، سید ہدایت اللہ شاہ صاحب، سید علی اصغر شاہ صاحب، قبلہ احمد علی حاکم صاحب، آپ تشریف فرما ہیں کہ اس میں زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے اور ذکر زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے۔ پنجتنی درود ہے، ٹائم کم ہے، صرف سیدہ کائنات کی پاک بارگاہ میں صلی علی محمد، جس کو اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کے صدقے زبان بخشی ہے وہ بلند آواز سے کہے گا صلی علی محمد، آواز کم نہ ہوئے پنڈال گونج جائے، صلی علی محمد صلی علی بطول، بلند آواز سے صلی علی محمد صلی علی محمد، سمجھنا ہے آپ کو، صلی علی محمد
صلی علی بطول، صلی بلند آواز سے پکار کے آپ کو شعر سنانے لگا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر کے صلی علی محمد صلی علی بطول۔ شاعر تڑپ کے کہتا ہے، آصف بھائی غور کیجئے گا کہ تطہیر کی ہے مالکہ اور بدعت الرسول، شرمائے رات ان کے سجدے میں ہے ایسا طول، اور کہکشاں سے بڑھ کے ہوئی رہ گزر ان کی دھول، کہکشاں سے بڑھ کر رہ گزر کی دھول، ہر لمحہ ان کے فیض کا امت پہ ہے نزول، شاہوں کی آرزو ہے کہ منگتوں میں ہو شمول، دم دم فضائے خود میں انہیں بھیجتی ہیں پھول، صلی علی محمد صلی علی بطول۔ تقدس کی مالکہ وہ زہرا بطول ہیں، تقدس کی مالکہ وہ زہرا بطول ہیں، اور شاعر تڑپ کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ جدی شان دی حد نہ ادراک وچے، جدا تذکرہ جاری افلاک وچے، تے جنت جدے قدمہ دی خاک وچے، تقدس دی ملکہ او زہرا بطولے، جدے ذکر باجوں عبادت فضول، جدے ذکر باجوں عبادت فضولے، اور سب جانوں کی جان۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے حدیث مبارکہ سنائی، آخری شعر پڑھنے لگا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر آپ کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا سیدہ کائنات کی طرف منہ کر کے فرماتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اور قبلہ مدنی حاکم صاحب وہ شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے اور کہتا ہے عجیب منظر، ذرا ایکو کم کر دیجئے گا، عجیب منظر ہے صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، عجیب منظر ہے صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم بخود ہیں، نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے مسند نشین زہرا، مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے، مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے۔ اے چلیا کیوں بھول گئے ہیں کہ میرے مصطفیٰ جس ذات دا ادب کرن، تو اس ذات تے خاموش رہ جاویں، تیری قسمت کہ تو بول جاویں تے تیری قسمت۔ ایک باری بلند آواز نال سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کون زہرا، کون فاطمہ، جدی شان دی حد نہ ادراک وچے، جدا کوئی ثانی نہ لولاک وچے، تے جنت جدے قدمہ دی خاک وچے، تقدس دی ملکہ وہ زہرا بطولے، جدے ذکر باجوں عبادت فضولے۔ کون فاطمہ، ارے جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ملتا ہے، جس کے بابا کے سخا سے جہاں پلتا ہے، جس کے بابا کے اشاروں پہ کمر چلتا ہے۔ کون فاطمہ جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بانٹے، کون فاطمہ جس کا فرزند شہادت کے ترانے بانٹے، کون فاطمہ، ارے وہ فاطمہ جو دین پیغمبر کو قدم دیتی ہے۔ صحیح بھائی، وہ فاطمہ جو دین پیغمبر کو قدم دیتی ہے، وہ فاطمہ جو شاہ شہیداں کو جنم دیتی ہے۔ خود کو ذوق طلب میں بصیری کی طرح بیمار بنا کر، بلال جیسے حروف نصر، حسان جیسے اشعار بنا کر، فرقت میں جنوں کا جامی سا کردار بنا کر، میں قبلہ احمد علی حاکم صاحب کو دعوت دوں گا حسان کی لڑی کا موتی بنا کر۔ آخری نعرہ ہے، گونج پڑ جائے کہ حضور کے عاشق مل بیٹھے ہیں، قدسیان فلک پکار کے اٹھے، کہیں یا رسول اللہ آج امتی آپ کو منانے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تواڈے تے سجدہ کائنات دی دعا ہوے، میں سینے دا زور لا رہا ہاں، تواڈیاں نسلاں بھی یاد رکھن کہ اج حضور دے عاشق مل بیٹھے نے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ دنیا نعت کے عظیم نام گدائے در بطول
ہماری شان، ہماری جان، محترم مقام قابل صد احترام قبلہ احمد علی حاکم صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے